إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. جی، تجوید میں ہم غنہ کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں میم ساکن کا بیان وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نون ساکن اور نون تنوین کا بیان اس کو شروع کیا تھا۔ تو نون ساکن نون تنوین کے بیان میں کیا پڑا ہے اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں آپ کو۔ ہم نے پچھلی بار نون ساکن نون تنوین میں یہ سیکھا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو نون ساکن ایسا نون جس کے اوپر علامت سکون ہو وہ نون ساکن ہوگی، اور اسی طرح نون تنوین دو زبر دو پیش دو زیر، ان کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے چار احکامات ہیں۔ جب بھی نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے تو اس کے بعد آنے والا حرف وہ طے کرے گا کہ کون سا حکم لگنا ہے نون ساکن یا نون تنوین میں۔ احکامات کتنے ہیں؟ چار: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک حکم لگے گا، اور یہ کون بات طے کرے گا؟ یہ آنے والا جو آگے حرف ہے نون ساکن کے بعد۔ نون ساکن کے بعد اگر خا آ رہا ہے تو اس کا مطلب حکم اظہار لگے گا، نہ کہ ادغام، اقلاب یا پھر اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ہا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حکم اظہار لگے گا۔ تو اظہار کے حروف، حروف حلقیہ، یہ 6 حروف اگر آپ کو ازبر ہوں، اگر آپ کو یاد ہوں، تو آپ اس حکم کو فوری پہچان سکتے ہیں۔ جہاں جہاں نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے تو آپ فوری طور پر اس سے نیکسٹ لیٹر دیکھیے کہ آیا اس کا تعلق حروف حلقیہ میں سے تو نہیں۔ اگر ان میں سے ہے تو آپ کو نون یا تنوین ظاہر کر کے پڑھنا ہے بغیر غنہ کے۔ ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے منہم، یہ نون ساکن کے بعد کیونکہ ہا آ گیا ہے اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنے کے، بغیر غنے کے، بغیر غنے کے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں منہم تو آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں من آمنا تو آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ منہم۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ من آمنا۔ جرف ہار، جرف ہار، من خوف۔ اب یہ تنوین ہے، تنوین کے حوالے سے میں نے پچھلی بار بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن وہ دلانے کے باوجود جو ہے وہ سوالات پھر بھی جنم لے گئے، جبکہ اس کا جواب میں پہلے دے چکا تھا۔ میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تنوین کے اوپر دیکھیے جو حرف ہے نا لیٹر، الف با تا ثا میں سے کوئی بھی، ٹھیک، تو ان کے اوپر ایک منٹ جی،
آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہے یہ کس لیٹر کے اوپر یا نیچے ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، یہ دو پیش، اس کے بعد آنے والا حرف کون سا، اس کے بعد آنے والا حرف کون سا۔ اب آپ یہاں پہ فا کو، آپ کو کیا لگے بھائی فا سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس تنوین سے ہے۔ ہم نون ساکن نون تنوین کا حکم تلاش کر رہے ہیں، تو ہم نے اس تنوین کے بعد والا حرف دیکھنا ہے، تنوین کے بعد والا حرف، نیکسٹ لیٹر۔ تو فا کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ نیکسٹ لیٹر کون سا، وہ ہا ہے، ہا۔ تو اس تنوین کے بعد کیونکہ ہا آ رہا ہے، اس تنوین کے بعد کیونکہ ہا آ رہا ہے تو حکم اظہار کا لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ادغام۔ ادغام کی تعریف ہم میم ساکن کے بیان میں بھی کر گئے تھے کہ میم ساکن کے بیان میں ادغام کی ان جنرل تعریف وہ کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح سے داخل کرنا کہ دونوں ایک ہی حرف مشدد بن کر ایک تلفظ سے ادا ہوں، یہ اس کی ان جنرل تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے ادغام کی۔ اب میم ساکن کے اندر ادغام یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد میم متحرکہ آ جائے تو میم کا میم میں ادغام ہوگا، یعنی کہ پہلا میم دوسرے میم میں داخل ہوگا، اور ان کو الگ الگ سے نہیں بلکہ ایک ہی حرف مشدد ادا کریں گے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں نون ساکن نون تنوین کے بیان میں کہ اس کے اندر حروف ادغام، حروف یرملون، یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف۔ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اس نون ساکن تنوین کا ویری نیکسٹ لیٹر جو ہے اس کے اندر ادغام ہو جائے گا، یعنی یہ اس پہ داخل ہو جائے گا، یہ اس میں داخل ہو جائے گا، جس میں داخل ہو رہا ہوگا، جیسے کہ من ربہم میں را ہے، مما ان میں میم ہے، من یقل میں یا ہے، میوم وال ان میں واو ہے، شرن یرہ میں یا ہے۔ تو ان میں جو دوسرا لیٹر ہوگا جس میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کو ادا کیا جائے گا، اس کو ادا کیا جائے گا، اور آپ کے مصاحف میں اس کے اوپر تشدید یا شد لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ میں وہ باتیں بیان کروں جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر تو آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر اٹینڈ کیا ہے یا آپ نے اس کی ریکارڈنگ سنی ہے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، یا اگر آپ پہلے سے اس کو پڑھ کر آئے ہیں، ریوائز کیا ہے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، اور اگر تو آپ لوگ پہلی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے قدر مشکل ہوگا۔ تو لیکچرز کو جو ہے یا تو لائیولی سن لیا کریں، اور اس کو بعد میں نوٹس کو ریوائز کیا کریں، اور اگر کوئی لائیو اٹینڈ نہیں کر پاتا تو اس کی ریکارڈنگ ضرور سن لیا کریں، اور پھر دوبارہ بھی اس کو سن لیا کریں یا دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں، تاکہ چیز آسان ہو۔ کبھی کبھی پہلی دفعہ بات کو سننے میں وہ ہمیشہ مشکل لگتی ہے، اکثر مشکل لگتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، انسان دوبارہ سنتا ہے، تیسری بار سنتا ہے، چوتھی بار سنتا ہے، پھر کنسلٹ کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، تو پھر چیز وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھا تھا حروف یرملون میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو ادغام تو ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد اگر یہ 4 حروف آئیں گے تو ادغام تو ہوگا، لیکن غنے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر 2 حروف لام اور را، اگر یہ نون ساکن نون تنوین کے بعد آئیں گے تو ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے، یہ مثالوں سے بھی آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال انہوں نے من ربہم، نون ساکن کا حروف یرملون میں سے ایک حرف را، اس میں یہ داخل ہوا ہے تو ادغام تو ہو گیا ہے لیکن اس میں غنہ نہیں ہوا۔ مما ان میں نون ساکن کے بعد میم ہے، اس کے اندر نون میم میں تو داخل ہو گیا ہے، ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ ساتھ ہو رہا ہے۔ بھی آپ نے لاسٹ لیکچر لیا ہے کہ نہیں؟ اب ادغام آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا؟ میں نے بڑے آرام سے پچھلی بار سمجھایا تھا، اگر تو نہیں لیا نا لاسٹ لیکچر تو آپ کو لاسٹ لیکچر پہلے لینا ہوگا، کیونکہ مجھے آج اس کو کمپلیٹ کرنے میں پھر زیادہ سلو دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے تو ادغام تو ہوگا، یعنی کہ نون ساکن نون تنوین یہ سائلنٹ ہو جائیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا،
اور یہ اپنی حیثیت چھوڑ دیں گے اور یہ آگے داخل ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کو من ربہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون کو سائلنٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر داخل ہو کے غائب ہو گیا، اور یہ پڑھا جائے گا مر ربہم، مر ربہم۔ اس داخل ہونے کو، اس نون ساکن یا تنوین کے سائلنٹ ہونے کو ادغام کہتے ہیں آسان زبان میں۔ یہ ادغام ہے۔ اب غنہ ہے کہ نہیں، یہ صرف لام اور را کے اندر غنہ نہیں ہوگا، باقی یہ جو لیٹرز ہیں حروف یرملون کے باقی چار، ان کے اندر ادغام ہوگا۔ تو آپ کو ان احکامات کے لیے، ان کو لاگو کرنے کے لیے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آپ کو لیٹرز یاد کرنے ہوں گے۔ جیسے کہ اظہار کے لیے میں نے آپ کو مخارج الحروف کے شروع میں ہی کہا تھا کہ حروف حلقی یاد کر لیں، اور ادغام کے کیس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادغام پتہ نہیں پیچھے نہیں آیا، لیکن اس کو اس مجموعے کے ساتھ یاد کر لیں، یرملون۔ جب بھی نون ساکن نون تنوین آئے، آپ اس کے بعد یہ جو مجموعہ جات ہیں حروف حلقیہ، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ یاد رکھیے۔ آپ یہ مجموعہ یاد رکھیے، یرملون یہ یاد رکھیے۔ یہ 12 لیٹرز ہیں، یہ 12 لیٹرز جو ہے یہ آپ یاد رکھیں۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد جب بھی آئے تو دیکھیے ان میں سے کوئی حرف ہے، اگر ہے تو وہ حکم لگا دیں۔ اچھا، اب ادغام جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ریوائز کیا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، اور اگلی بات ہم نے آج پڑھنی تھی۔ اور یہ کیا کھل گیا؟ جی، یہ اس سے متعلق سوال بھی ہوا تھا۔ لکھتے ہیں کہ اس ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمہ میں ہوں۔ اگر نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمہ میں ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جتنا آپ نے ادغام پیچھے پڑھا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین پہلے کلمہ میں ہو، اور جو حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ جیسے من، یہ ایک کلمہ ہے، اور ربہم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ تو پہلے کلمہ کے آخر میں نون ساکن ہے، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حروف یرملون ہے، بالکل من ربہم کے ساتھ کی طرح۔ بقیہ مثالیں بھی ایسی ہیں۔ من ایک کلمہ ہے، ما ان دوسرا کلمہ، من ایک کلمہ ہے، یقل دوسرا کلمہ، من ایک کلمہ ہے، والن دوسرا کلمہ، شرعن ایک کلمہ ہے، یرہ دوسرا کلمہ۔ تو مما ان میں نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہے، ما ان دوسرے کلمہ کے شروع میں حروف یرملون میں سے حرف میم آ رہا ہے، بالکل اسی طرح من یقل میں ہے، میم والن میں ہے، اور شرعن یرہ میں ہے۔ تو اگر ایک ہی کلمہ میں یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، جیسا کہ اس کی پورے قرآن میں یہی 4 سے 5 مثالیں ہیں۔ انوان، سنوان، بنیان، دنیا۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حرف تو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے حرف تو آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک کلمہ میں ہی جمع ہو گئے ہیں، اسی لیے ان کے اندر ادغام کا حکم لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اظہار ہوگا۔ اس کے اندر آپ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوان ہے، سنوان ہے، بنیان ہے، اور دنیا۔ تو اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ آپ کو یہی چیزیں یاد رکھنی ہے کہ اظہار حلقی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اظہار مطلق اس کو کہتے ہیں، اور اظہار شفوی کسے کہتے ہیں، وہ میم ساکن کے بیان میں آپ نے پڑھا تھا۔ یہ تھا جی آپ کا سارا ادغام۔ اب آگے جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ نے نون ساکن نون تنوین کا بیان مکمل ہی کر لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پہلے دو سمجھ میں آگے ہیں تو آگے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ آگے ہے اقلاب۔ اقلاب میں یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جاتا ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ با آ جاتا ہے، اور جب بھی نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو آپ کے مصاحف میں جو آپ لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، وہاں پر ایسی نون ساکن نون تنوین کے اوپر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، جیسے کہ امبورکا من بعدی۔ اب یہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے۔ من بعدی میں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے۔
हम नून ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. تو جب بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ نے اس نون کو با اس نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے. اس نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے. اسی لیے اس کا نام اقلاب یا ابدال ہے. تو ابدال جو ہے بدلہ سے یعنی بدل دینا، اقلاب قلابہ سے یعنی کہ پھیر دینا. اس کا یہ بھی بدل دینے کے معنی میں ہے. تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اقلاب کہتے ہیں، اقلاب کہتے ہیں یا ابدال کہتے ہیں. تو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ آپ نے وہاں پہ اخفاء شفوی میں پڑھا تھا، میم ساکن کے بعد جب با آ رہا تھا، یوم ہم بارزون وما ہم بمؤمنین. تو یہاں پر بھی آپ نے میم ایسے ہی ادا کرنا ہے. ام بورک من بعد ام بئهم سمیع بصیر صم بکم. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اقلاب میں صرف یہی ہے. تو یہ کتنے لیٹرز ہو گئے جی؟ 13. 6 لیٹرز اظہار کے، حروف اظہار، حروف حلقیہ، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ان کو یاد کر لیجئے، ایک جگہ لکھ لیجئے. اور اسی طرح دوسرا ہے حروف ادغام، حروف یرملون، یا را میم لاو لام واو نون، یا را میم لام واو نون، یرملون. 6 لیٹرز یہ ہو گئے. اور 13th لیٹر وہ ہے با. ٹھیک ہے، تو یہ 13 لیٹرز کے علاوہ، ان 13 لیٹرز کے علاوہ، ان 13 لیٹرز کے علاوہ کوئی بھی لیٹر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر آ جائے تو اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. باقی کتنے بچ گئے؟ باقی 15 بچ گئے. اگر آپ 28 لیٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں تو 13 لیٹرز کے علاوہ باقی 15 لیٹرز رہ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اخفا ہوگا. اخفا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نون اپنی جگہ سے ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ صرف زبان کا جو کنارہ ہے، جو اس کا مخرج ہے، اس کی طرف اس کو لے کر تو ضرور جاتے ہیں، یا نہایت کمزوری سے اس کو لگاتے ہیں اور ایک الف کے برابر اس کے اندر اخفا کرتے ہیں. اس کی مثالیں ابھی پڑھتے ہیں. اب آپ نے جتنی صورتیں پڑھی ہیں، آئیے اب ان کے اندر ہم یہ سارے احکامات جو ہے ان کو تلاش کرتے ہیں. اب اس پریکٹس سے آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے سورۃ الناس ہے. سورۃ الناس کی ہم آیت نمبر 3 میں دیکھیے. آیت نمبر 3 میں ہے من شر الوسواس الخناس. اب نون ساکن نون تنوین کا بیان ہے جو ہم پڑھ رہے تھے. اب نون ساکن نون تنوین سب سے پہلے آپ نے تلاش کرنا ہے. سب سے پہلے نون ساکن نون تنوین تلاش کرنا ہے. نون ساکن نون تنوین کے آ جانے کے بعد آپ فوری طور پر اس کا نیکسٹ لیٹر دیکھیے اور جو آپ نے احکامات پڑھے ہیں ان کے اندر اس کو تلاش کیجیے. دیکھیے کیا وہ نیکسٹ لیٹر ان میں سے ہے. اب دیکھیں یہ من ہے، من، میم زیر نون من، یہ نون ساکن ہے. اب اس نون ساکن کے بعد آنے والا جو لیٹر ہے وہ شین ہے. اب یہ شین طے کرے گا اس بات کو کہ نون ساکن کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے. بتائیے، کیا ہم یہاں پر اظہار کریں گے؟ اگر یہاں پہ اظہار کریں گے تو ہم دیکھ لیں کیا شین کا تعلق اظہار کے حروف میں سے ہے. اظہار کے حروف کون سے ہیں؟ کیا حروف حلقیہ نہیں؟ حمزہ ہے، عین ہے، غین خا. ان 6 لیٹرز میں سے تو شین نہیں ہے. ان 6 لیٹرز میں سے تو شین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اس کے اندر اظہار نہیں کریں گے. آپ ایسے نہیں پڑھیں گے من شرل من شرل، نو. اب آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے. پھر ہم اس کے اندر ادغام تلاش کرتے ہیں. کیا اس کے اندر ادغام لگ سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے ادغام کے حروف. ادغام کے حروف کون سے ہیں؟ حروف یرملون، یا، را، میم، واو، لام، نون. ان 6 لیٹرز میں سے کیا کوئی ایک لیٹر بھی ہے نون ساکن کے بعد؟ نہیں. اس کا مطلب یہاں پہ ادغام بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 12 لیٹرز نکل گئے ہیں. یہاں پہ اظہار نہیں ہونا ہے، یہاں پہ ادغام نہیں ہونا ہے. پھر دیکھیے
پھر ہمارے پاس تیسرا حکم اقلاب رہ گیا ہے، بتائیے نون ساکن کے بعد کیا با آ رہا ہے؟ نہیں، با بھی نہیں آ رہا، مطلب ان 13 لیٹرز میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان تینوں احکامات میں سے کوئی بھی نہیں لگے گا، تو ایک ہی حکم باقی رہ گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخفا۔ اور کس طریقے سے یہ ادا ہوگا؟ من شر، من شر، یہ طریقہ کار ہوتا ہے اخفا کرنے کا۔ امید ہے یہ ایک مثال جو میں نے سمجھائی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ مزید نون ساکن نون تنوین نہیں ہے، تو اب ہم جمپ کرتے ہیں سورۃ الفلق میں۔ سورۃ الفلق میں بھی سیکنڈ آیا میں وہی کلمہ من آیا ہے، اور اس کے بعد وہی لیٹر شین آیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کیا اس میں اظہار لگے گا، اس میں ادغام ہوگا، اس میں اخفا ہوگا، یا اس میں اقلاب ہوگا؟ اس میں اخفا ہونا ہے، ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نیکسٹ آیا میں چلے جائیں تو یہ مثال دوبارہ ریپیٹ ہو گئی، وَمِن شَرِّ میں، تو من شَرِّ ما خلق، وَمِن شَرِّ۔ اب آگے ہے غاسقین، اب نون ساکن نون تنوین میں سے نون تنوین آ گیا ہے، یہ دیکھ لیجئے دو زیر ہیں، نون تنوین آ چکا ہے۔ اب آپ کو اس کے بعد والا حرف، اس کے بعد والا حرف دیکھیں اور اس کو ان تمام حروف میں تلاش کریں، حروف حلقیہ، حروف یرملون، حروف اخفا، یہ جتنے حروف آپ نے پڑھے ان میں تلاش کیجیے، جہاں ملے گا آپ کو وہی حکم ادھر لگ جائے گا۔ تو آپ میں سے کون ہے جی جو آگے بڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں اور مجھے بتائیں کہ اس لیٹر کا تعلق جو ہے وہ کون سے حروف میں سے ہے۔ زیادہ سے زیادہ طلباء کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، آپ نے تنوین کے بعد والا جو لیٹر ہے اس کو تلاش کرنا ہے میرے ساتھ مل کے۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہاں پہ آپ نے کون سا حکم لگانا ہے، آپ صرف تلاش کرنے میں تو ہیلپ کر دیجئے۔ اس میں بھی اتنے کم ہاتھ ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ایک لیٹر تلاش کرنا ہے بس 12 لیٹرز میں سے۔ آپ 12 لیٹرز میرے ساتھ مل کر پڑھ دیجئے تو آپ کو مل جائے گا خود بخود۔ مل جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو اخفا لگا دیں گے ہم اس کے اندر، سمپل، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جی مونا ریحانہ زاہد آپ بتائیے، ہم آرام آرام سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے حکم سے شروع کریں گے، اظہار کے۔ آپ حروف حلقیہ کے جو 6 لیٹرز ہیں ان کے اندر تلاش کیجئے کہ تنوین کے بعد، اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے آپ کہ تنوین کے بعد لیٹر کون سا آ رہا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی حمزہ الف، یہ حمزہ۔ یہ حمزہ آ رہا ہے تنوین کے بعد۔ اچھا اگر کوئی کنفیوز پھر دوبارہ سے ہو رہا ہے کہ جی نہیں وہ قاف آ رہا ہے، تو میں یہ بات کوئی 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تنوین کے بعد والا حرف ہے، اس کے اوپر اور نیچے والا حرف نہیں۔ تنوین سے آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ بعد والا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، جی شاباش۔ اب آپ یہ حمزہ کو تلاش کیجئے حروف اظہار، حروف حلقیہ میں سے، کیونکہ سب سے پہلا حکم تو وہی ہے نا، ہم نے اس کے اندر تلاش کرنا۔ کیا حمزہ کا تعلق حروف حلقیہ میں سے ہے؟ جی، حروف حلق آپ میں سے ہے۔ 6 حروف پڑھ دیجئے حروف حلقیہ کے۔ سر حمزہ ہا، یس، عین، عین ہا، اور غین خا۔ بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے آپ نے حمزہ ہا پڑھا تو حمزہ تو آ گیا، بس۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر حکم اظہار لگے اظہار کو۔ گا۔ بارک اللہ فیک۔ تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، مطلب غاسقین اذا، عین۔ غاسقین اذا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے غاسقین اذا، تو یہ آپ نے قرآن کا جو حسن ہے اس کو برقرار نہیں رکھا، اس کو کہتے ہیں لحن خفی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے والا امام ہے، مسجد کا، اللہ کے گھر کا امام ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ امامت کرائے۔ لحن خفی جو کثرت سے کرتا ہو، لحن جلی تو خیر بہت دور کی بات رہے گی، تو لحن خفی کو بھی اس طرح سے ٹالریٹ نہیں کیا گیا ہے دین کے اندر،
علماء نے اتنی سختی اس حوالے سے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں انتہائی اہم ہیں۔ ویری گڈ، آگے چلیے جی، ومن شرری، یہ پھر وہی مثال آ گئی ہے نون ساکن کے بعد شین والی، تو آگے ومن شرری یہ پھر وہی مثال ہے۔ اب حاسدن اذا، یہاں پہ بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اور ابھی ابھی ہم نے اس کو غاسقن اذا میں حل کیا ہے، اسی طرح حاسدن اذا میں بھی یہی ہے، تنوین کے بعد حمزہ، تو یہاں پر بھی اظہار لگے گا۔ تو سورۃ الاخلاص کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، میں نیا لنک سینڈ کرتا ہوں، آپ لوگ سارے اس کو جوائن کیجئے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ان مثالوں کو مزید دیکھتے ہیں اپنی صورتوں میں۔ سورۃ الاخلاص سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کے اندر دیکھیے، سورۃ الاخلاص کے اندر نون ساکن یا تنوین لاسٹ آیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ، یکن، یہ یکن نون ساکن ہے، یکن نون ساکن ہے، یہ آگے جی نون ساکن۔ اب نون ساکن کے بعد جو ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے آئیے اور میرے ساتھ اس کے اندر مدد کیجئے کہ اور تلاش کیجئے کہ نون ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے اس کا تعلق ڈھونڈ دیجئے۔ حروف، کیا اظہار کے حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، ادغام کے حروف میں سے آ رہا ہے، اقلاب کے حروف میں سے آ رہا ہے، اخفاء کے حروف میں سے آ رہا ہے؟ اگر آپ صرف لیٹر جو ہے ان میں سے تلاش کر دیں گے تو انشاءاللہ حکم بھی اپنے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جی جی، فاطمہ صفدر، آپ بتائیے کہ نون ساکن کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے کون سا ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ پھر آگے ہم حکم کی نون طرف۔ ساکن، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اور جو حروف یرملون یعنی ادغام کے حروف میں سے ہے۔ گڈ، اس کا مطلب ہے یہاں پہ حکم ادغام کا لگے گا؟ نہیں، یہاں پہ کیونکہ یہ اس میں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام کا حکم نہیں لگے گا، اخفاء کا لگے گا۔ ادغام کے حروف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ادغام کا لگے گا نا؟ ہاں جی، نون ساکن کے بعد، ہاں جی سر، یہاں پہ ادغام کا لگے گا۔ ہاں، ہم نے وہ لیٹر آ گیا نا ادغام کا، اظہار کا جی جی لیٹر آتا ہے تو اظہار کا حکم لگ جاتا ہے، ادغام کا لیٹر آ جی گیا ہے تو ادغام کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے؟ جون سا لیٹر جہاں جی کا آ گیا بس اب اس کا حکم لگے۔ چلیں، یہ بات تو سمجھ میں آئی ہے ہمیں کہ یہ ادغام کا لیٹر آ گیا لام، اور تو یہاں پہ حکم لگے گا ادغام کا۔ اچھا، اس کے دو لیٹرز ہیں ادغام کے جس کے اندر غنہ نہیں ہوتا، کیا یہ ان جی، میں سے ہے؟ مطلب کہ جن لیٹرز میں غنہ نہیں ہوتا۔ یس، ادغام کے 6 لیٹرز ہیں، 4 لیٹرز میں غنہ ہوتا ہے، آپ بے شک ان کو یاد نہ بھی رکھیں، آپ صرف 2 لیٹرز وہ والے یاد کر لیں جن کے اندر غنہ نہیں ہو، وہ ایک سر ایک لام ہوتا ہے، یس، ایک جی لام ہوتا ہے اور ایک را ہوتا ہے، اس کا مطلب جی یہاں لام پہ، اور، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ جی یہ بات بھی ہوگی کلیئر؟ ٹھیک ہے۔ جی اب جو ہے ادغام کے اندر میں نے ایک اور بات جو ہے کوشش کی ہے تھوڑا سا آسان جملوں میں آسان سینٹنسز کا استعمال کرتے ہوئے سمجھانے کی، اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ دیکھیے نون جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، غائب ہو گیا۔ اب یہ کاف ہے اور یہ لام ہے، نون درمیان میں سے غائب ہو گیا، نون کیا ہوا؟ نون کو کہاں سے غائب ہو گیا؟ نون اس کے اندر چلا گیا ہے لام کے اندر اور غائب ہو گیا، اس کو سائلنٹ کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے پھر اس کو؟ ولم، جی پڑھ کے سنا دیجئے فاطمہ صفدر، ولم ولم یکن لہ، یکن لہو، کوئی غنہ نہیں کیا ہم نے، ناک میں کوئی نیزل ساؤنڈ نہیں ہے یہ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ یکن لہو، یکن لہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل صحیح، یکن لہو۔ یہ تھا جی ادغام، اور ادغام بلا غنہ۔ سب سے پہلے آپ کو لیٹر دیکھ کے تلاش کر لینا ہے اس کو۔ جی آگے چلتے ہیں، آگے چلیں، کفوا احد۔ اب کفوا میں تنوین آ گئی ہے، اور تنوین کا یہ ویری نیکسٹ لیٹر یہ والا ہے، یہ والا لیٹر، یہ حمزہ ہے، حمزہ، ٹھیک ہے؟
اب یہ جو ہے حمزہ آ گیا ہے تنوین کے بعد. اب بتائیے یہاں پہ کون سا حکم لگے گا. اب میں جن کا نام لیتا ہوں وہی آگے آ جائیں. جی سید محمد متین شاہ صاحب، آپ بتائیں گے ہمیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ لیکچر سر اس میں فالو کر اظہار رہے کا ہیں. حکم دے گا سر. اظہار کا حکم لگے گا؟ کیوں اظہار کا حکم لگے گا؟ سر اس میں حروف الکیہ سے ہے اس لیے. کس کے آگے حروف حل کیا ہے؟ تنوین کے آگے سر. ٹھیک ہے، تو تنوین کے اندر اظہار کریں گے ہم. جی متین شاہ صاحب، میں نے کہا تنوین کے اندر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جی سر. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو پڑھ کے بھی سنا دیجئے پھر آخری آیت. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی، الحمدللہ. سورۃ اللہب. تبت یدا ابی لہب. لہب تنوین آ گئی. اب اس تنوین کے بعد جو ہے واو ہے. تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. اب آپ لوگ بتائیں جی. اسما نصیر الدین آپ بتا دیجئے کہ اس تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو واو کا تعلق کن کن حروف میں سے ہے؟ حروف ہلکیہ ہیں، حروف یرملون ہیں، حروف اخفا ہیں، کن میں سے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم، وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اس کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ ادغام بالغنہ میں سے ہے، یمون میں سے ادغام ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ ادغام اس کا بالغنہ. ادغام کر کے غنے کے ساتھ وہ بتا دیجیے. لہب وتب. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے شجاعت خالد صاحب آپ آئیے. اور یہ جو نیکسٹ آیا ہے ما اغنى عنہ، یہ جو نون ساکن آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد آپ بتائیے لیٹر کون سا ہے اور اس کا تعلق ڈھونڈ دیجئے. تو انشاءاللہ آپ کو اپنے آپ پتہ لگ جائے گا اس کو کس طریقے سے پڑھا جانا ہے. جی نون ساکن کے بعد لیٹر کون یہ سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. نون ساکن کے بعد یہ جو لیٹر ہے یہ حروف ہلکیہ میں سے ہے. ہاں ہے. گڈ. تو اب اور ہم اس کے اندر اظہار بے اظہار ہوگا. بے شک، بارک اللہ فیک. پڑھ کے سنا دیجئے. ما اغن عنہ مالہ وما کسب. بارک اللہ فیک. نیکسٹ آیا کہ بھی آپ بتا دیجئے. یہ تنوین ہے نارن کے اوپر. تنوین کے بعد نیکسٹ لیٹر بتائیے اور اس کے اندر کون سا حکم لگے گا وہ ڈھونڈ دیجئے. پہلے تنوین کے نیکسٹ بعد زال ہے. زا ہے. زال زال ہے. زال زال. سب سے یہ پہلے مجھے یہ یہ بتائیے، زال کا تعلق حروف ہلکیہ میں سے ہے؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے کیا حروف ادغام میں سے ہے؟ نہیں. اچھا اقلاب میں سے ہے؟ نہیں. 13 لیٹرز چلے گئے. جی اب چلے گئے. 15 لیٹرز بچ گئے ہیں صرف. اب ظاہری سی جی بات ہے جب تینوں 13 لیٹرز چلے گئے تو ادغام بھی چلا گیا، اظہار بھی چلا گیا، اقلاب بھی چلا گیا، تو ایک ہی بچ گیا نا ہمارے پاس. تو اس اخفاء کو اب اخفاء ہوگا. اخفا بچ گیا ہمارے پاس. اب آپ اس جی. کے اندر اخفا کر کے سمجھا دیجیے. سیصلی نارا ذات لہب. گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک. جی آگے فضیلہ رمضان آپ بتائیے. آپ نے لاسٹ آیا کہ یہ لام دو پیش لون اور نون ساکنہ ان دونوں کے احکامات باری باری بتانے ہیں. جی ٹھیک السلام ٹھیک ہے. علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام ورحمۃ اللہ. جی سر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. گڈ. اور اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد یہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. گڈ. اب دونوں بتا دیجیے آپ. جی فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ کوشچن آیا ہے کہ اخفا میں ہو کیا رہا ہے. اخفا کے اندر جو ہے ہم غنہ کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، لیکن
نون کو ظاہر کیے بغیر ذرا چھپا کر غنہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ نون مشددہ ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں بیورب الناس، بیورب الناس، یہ غنہ بھی ہو رہا ہے اور نون ظاہر کر کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اخفاء کے اندر ہم غنہ تو کرتے ہیں لیکن نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. ناک میں اس کو آواز کو رکھتے ہیں، ناک میں تو رکھتے ہی ہیں غنے کے اندر. تو آپ پڑھیں گے اس کو نارن، یہ والا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کو سیصلا نارن. اگر میں اس کے اندر نون کو ظاہر بھی کروں غنہ بھی کروں تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ نارن، نارن ذات، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نارن، نارن، ایسے کر کے پڑھا جائے گا انشاءاللہ. امید ہے کلیئر ہوا ہوگا. اچھا آگے چلیں. یہ چیز سورۃ النصر، سورۃ النصر میں آ گئے ہم. آگے آ جائیں. ہم، چلیں جی آپ لوگ خود ہی ہینڈ ریس کر لیں، کون آئے گا آگے؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہاں پہ نون ساکن نون تنوین تو نہیں ہے، تو اس سورہ میں دیکھتے ہیں یہاں پہ نون ساکن آ گیا ہے. یس، اور یہاں پہ نون تنوین بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جی فضیلہ رمضان آپ بتائیے آیا نمبر 3 اور نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. تو آپ باری باری مجھے بتائیے، شروع سے شروع کیجئے. آپ مجھے بتائیے کیا اس نون ساکن کے بعد جو حرف تا ہے اس کا تعلق حروف حلقیہ میں سے ہے جی نہیں. اور اس کا نہیں تعلق سر. حروف ادغام میں سے، نو سر. اقلاب میں سے نہیں. یہ 13 نو لیٹرز سر. نکل گئے، یہ 13 لیٹرز نکل گئے. اچھا میں یہ جو باری باری ایسے کر کے سوال کر رہا ہوں، میں دوسروں کو بھی سکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اس سے وہ سیکھ لیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ. کہ دیکھیں آپ اس ترتیب سے چلیں گے نا، اگر کسی کو مشکل دشواری پیش آ رہی ہے تو اس ترتیب سے چلنا شروع کرے، اس کو ڈھونڈے ایسے، اس کو اظہار میں ڈھونڈ لے نہیں مل رہا، اس کو ادغام میں ڈھونڈ لے نہیں مل رہا، اس کو اقلاب میں ڈھونڈ لے نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ایک ہی بچ جاتا ہے، وہ اخفا بچ جاتا ہے. اور ابھی اخفا کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہم نے کہ اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ نون سیکنڈ میں کون سا حکم لگے گا؟ اخفا. ٹھیک ہے وہ آپ کر کے بتا دیجیے. ولا أنتم عابدون ما أعبد. بارک اللہ فیک. نیکسٹ آیا ہے، اس کے لیے عدیلہ منان آپ آ جائیے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس تنوین کے بعد عابدن، عابدن میں دال کے اوپر تنوین ہے، تو اب تنوین کے بعد والا لیٹر دیکھیے اور اس کو تلاش کیجئے اور حکم بتا دیجیے. جی عدیلہ منان سے میں مخاطب ہوں، عدیلہ عبد المنان سے. ناٹ اویلیبل. جی کوشچن پلیز دوبارہ سب رپیٹ کیجیے گا. کوشچن ایک ہی ہے جو سب سے سب سے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جو ہے حرف کو دیکھ کر نون ساکن یا تنوین کا حکم تلاش کرنا آپ کو، وہ بتانا ہے آپ کو کہ اس تنوین کے اوپر اب حکم کیا لگے گا. نون ساکن نون تنوین کا بیان ہے نا، 4 احکامات ہم نے جی پڑھے ہیں، تو ان میں سب حکم کون سا لگنا ہے اور کیوں لگنا ہے یہ بتانا ہے آپ کو. عابدون پہ وہ کیا کہتے ہیں ادغام ہو رہا ہے وتھ گنا، ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ لام اور را نہیں ہے حروف گرمل سے اور میم ہے اس لیے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور میم کا تعلق جو ہے وہ حروف ادغام حروف یرملون میں سے، تو یہ تو اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہاں پر ادغام ہوگا ایک. اور دوسری چیز یہ ہے کیونکہ یہ میم ہے ان 6 حروف میں سے،
ان 4 لیٹرز کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کے اندر غنہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے غنہ بھی کر دی ہم نے، عابدم عبدتم۔ شجاعت خالد صاحب، آپ کو یہ ادغام کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی استاد سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو ادغام ہے، جی استاد۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ ہم اب نیکسٹ سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ سورہ ہے ہمارے پاس سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر میں بھی ہے جی، سورۃ الکوثر کی سیکنڈ آیا دیکھیے، نون ساکن، نون ساکن آ گیا ہے جی۔ انیس الرحمان بھائی آپ آئیں گے؟ انیس الرحمان نوٹ اویلیبل، اوکے جی۔ محمد شعیب بھائی آپ بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحر یہ کلمہ ہے اور اس میں نون ساکن آ گیا۔ نون جی جی، ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں، ہا۔ اب ہا حرف کا، ہلکی میں سے گڈ شاباش بارک اللہ۔ تو کیا کریں گے ہم نون کے اندر؟ اظہار ہوگا۔ بے شک اظہار ہوگا۔ اب آپ کر کے سنا دیجئے، فصلی، آیت فصلی پڑھیں۔ لربک وانحر۔ ونحر، شاباش بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ آ جائیے جی، اب ہم سورۃ المعون کے اندر آ جاتے ہیں جی۔ وجیحہ عبد الخالق آپ آئیں گی؟ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کے لیے یہ سوال جو ہے اس آیہ مبارکہ کا ہے۔ اب اس کے اندر لام کے اوپر تنوین آ گئی ہے۔ جو ٹاپک ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون تنوین آ چکی ہے، اب اس کے اندر ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نون تنوین کے اندر۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے یہ ویری نیکسٹ لیٹر کرے گا، یہ لام، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس لام کو ڈھونڈیں، اس لام کو سب سے پہلے ڈھونڈیں آپ، حروف اظہار، حروف حلقیہ۔ کیا آپ کو حروف حلقیہ آتے ہیں؟ جی سر، جی آپ وہ مجھے سنا دیجئے۔ حمزہ، ہا، عین، خا، عین، ہا، غین، خا۔ بارک اللہ فیک۔ تو ان 6 لیٹرز میں سے لام تو نہیں ہے، جی نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب اظہار کا حکم نہیں لگے گا، یہاں پہ نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، نون کو اس کی جگہ سے نہیں نکالا جا سکتا، ٹھیک؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار جو نہیں ہو رہا۔ اچھا، پھر جی یہ بتائیں کہ نیکسٹ حکم ہے ہمارے پاس ادغام کا۔ ادغام کے جو لیٹرز ہیں ان کو ایک ہم نے مجموعہ ہے یرملون، کیا ہے؟ یرملون۔ جی اس یرملون میں سے جی کوئی ایک لیٹر ہے لام؟ آ، جی لام ہے۔ گڈ شاباش، لام ہے اس میں سے، یرملون، یا را میم لام۔ اچھا اب لام ہے تو اب ہمیں پتہ لگ گیا یہاں پہ ہوگا ادغام، یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ ادغام ہونا ہے۔ اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ادغام ہو گیا، اب ادغام کے اندر، اب اس کے اندر یہ لام جو ہے اس لام کے ساتھ مل جائے گا فویل، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ نون کی ساؤنڈ تو نہیں آنی نا، وہ اظہار بھی ہمیں پتہ لگ گیا، نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ادغام کی آئے گی۔ ادغام جو ہے بتا دیتا آپ کو کہ نون گیا، نون نہیں آئے گا درمیان میں، اس کا مطلب ہے لام لام میں داخل ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ غنے کے ساتھ ہوگا یا غنے کے بغیر ہوگا؟ جی جی شاباش، میں سن رہا ہوں، آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ جی سر اب ٹھیک ہے۔ جی جی بتائیے۔ یہ غنے کے ساتھ ہیں، یہ غنے کے بغیر، جسٹ 2 لیٹرز ہیں ادغام کے اندر۔ اب وہ یاد کریں کہ جب بھی یہ آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ وہ 2 لیٹرز کون سے ہیں؟ وہ لام اور را ہے۔ یس، لام اور را ہے۔ تو یہ ہو گیا جی آپ کا ادغام، الحمدللہ۔ فویل للمصلین، یہ تھا جی، یہ لام اس لام کے ساتھ اسی طریقے سے یہ انٹر ہوا، اس کے ساتھ مل گیا اور نون کو جو ہے انہوں نے غائب کر دیا، یرملون نے، ادغام نے اس کو غائب کر دیا۔ فویل
मुसल्लीन। ठीक है, चलें, बारक अल्लाह। नेक्स्ट आया, अभी आप ही हल कर दीजिए हमारे लिए। अल्लज़ीना हुम अन, ये नून साकिना आ गया है। अब इस नून साकिन नून तनवीन का क्योंकि बयान पढ़ रहे हैं, तो नून साकिन के बाद हर्फ आ रहा है साद। अब आप मेरे साथ चलिए और मेरे सवालात का जवाब देते जाइए, तो आपके लिए हल हो जाएगा। साद, साद का ताल्लुक क्या हुरूफ हल्किया में से है? जी नहीं। अच्छा, क्या हुरूफ इदगाम यानी कि यरमलून इन हुरूफ में से है? नहीं। वो भी नहीं है। ये तो 12 लेटर्स चले गए। बा इकलाब का जो हर्फ है वो भी नहीं है, वो भी चला गया। 13 लेटर्स गए, 15 लेटर्स में से 15 लेटर्स रह गए हैं। तो इसका मतलब है अब ये नून साकिन के पास आ जाए वापस, तो अब यहाँ पे कौन सा हुक्म लगेगा? इख्फा का फिर इख्फा। लगेगा। हाँ, और इख्फा में हमेशा गुन्ना होता है नून को छुपा कर। तो आप वो जी। करके सुना दीजिए मुझे, ये वाली आयत पढ़ दीजिए। अल्लज़ीना हुम अन सला अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। तो ये गुन्ना का जो बयान है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का अब कोई सवाल रहता है तो बिला झिझक पूछ लें इंशाल्लाह। उसके बाद क्योंकि फिर मद का बयान शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आपके जो ओके जी, ज़किया पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि ये जो हमने इजहार के हरूफ पढ़े हैं और जी, इदगाम में जो हमने बिला गुन्ना पढ़ा है लाम और रा, तो ये एक ही चीज नहीं है? क्योंकि नहीं एक उसमें चीज भी नहीं, हम एक चीज बगैर गुन्ना के पढ़ना है और वहां भी बगैर गुन्ना के पढ़ना है। इन दोनों में मुश्तरक चीज सिर्फ एक है और वो है बिला गुन्ना। लेकिन एक चीज जो इनमें डिफरेंट है वो है नून। इजहार के अंदर नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम इजहार हो गया है। जबकि जी, इदगाम में तो नून गायब हो जाता है, उसके अंदर नून की फिर साउंड नहीं आती। सही। ठीक है थैंक ना, यू। लाम और रा के केस जी देखें सर। ना, लाम और रा के केस देखें। लाम और रा में और इजहार में दोनों में गुन्ना नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग जो है ना इन अहकामात को गुन्ने को बेस बनाकर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टोटल 8 लेटर्स हैं जिनके अंदर गुन्ना नहीं है। 6 लेटर्स इजहार के, 2 लेटर्स इदगाम के, लाम और रा। इनके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो गुन्ना होता है। अब इन 8 लेटर्स में से जैसे कि अभी सवाल किया गया है, इनके अंदर बिला बिला गुन्ना का तरीक़ाकार ये होता है कि 6 लेटर्स में यानी कि इजहार में नून को जाहिर करके पढ़ देते हैं, लाम और रा में उसको नून को साइलेंट करके गायब करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये गुन्ना का बयान आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने जो सीखा है इसको अज़बर कीजिए, याद कीजिए, अच्छे तरीके से रिपीट कीजिए और इसको अपनी तिलावतों के अंदर शामिल कीजिए। अभी अभी आपके पास मौका है इंतहाई कीमती कि आपने अभी ताज़ा ताज़ा इसको पढ़ा है, अभी आपके जहनों में ये है। इसको दिलों में उतारने के लिए आपको इसकी मश्क करना होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी तिलावत का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा। और अगर आप इसके हवाले से सुस्ती बरत लेंगे तो आपको ये एक बार फिर किसी से पढ़ना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, और फिर आप इसको पर एक तरह से नए तौर पर मेहनत करना पड़ेगी। अभी जो आपने की है अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ में है सब कुछ, तो आप इसको अपनी आदत में ले आएं, उसके बाद इबादत में ले आएं, अपने आप आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बारकल्लाह फीक, अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।